السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون اما بعد۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں ویب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جن کو رب کائنات نے تمام لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بشیر و نذیر کی ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے، خصوصاً قادیانی حضرات کے سامنے، اپنا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے منصف مزاج قادیانیوں سے چند سوالات کے عنوان سے، اس کا دوسرا سوال پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 18 ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے، صفحہ نمبر 207 ہے روحانی خزائن جلد 18 کا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 207 پر کہ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لکھتے ہیں آگے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ نمبر 557 براہین احمدیہ میں درج ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا، اس کی دوسری قرت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ قادیانی حضرات، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بنا کر کے بھیجا ہم نے مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لا علم ہیں۔ یعنی پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رب کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات پر 100% یقین اور اعتماد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے گئے، جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہوا ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا، اس کی دوسری قرت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا آپ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کائنات کے لیے نذیر ہونے پر کوئی شک ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ان کو نذیر بنا کر بھیجے جانے پر کوئی شک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب یہ جو القاب دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے پوری کائنات کے لیے، پورے لوگوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، تو قادیانی حضرات میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر و نذیر ہونے پر اعتماد نہیں ہے، جو آپ نے ان کے بشیر و نذیر ہونے کے باوجود، پھر تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر ہونے کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کو نذیر مان لیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بنا کر کے بھیجا گیا ہے بشیر و نذیر، تو پھر مرزا صاحب کی کیا ضرورت رہی جناب؟ بتائیے،
یا تو کہہ دیجئے کہ آپ کو قرآن پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے مرزا قادیانی کو آپ لوگوں نے جو ہے نذیر بنا لیا، نذیر مان لیا۔ ہمیں یہ اس بات پہ بھروسہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نذیر ہیں۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں اعتماد ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اب ان کے بعد کسی بھی بشیر و نذیر کی ضرورت نہیں۔ عموماً آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا گیا؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو کافۃ للناس نہیں کہا گیا، بنی اسرائیل کے کسی ایک قبیلے کی طرف آئے، کسی ایک گاؤں کی طرف آئے، کوئی ایک بستی کی طرف آیا، پوری بنی اسرائیل کی قوم کی طرف کسی کو بھی بشیر و نذیر بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ یاد رکھیے، بنی اسرائیل کی قوم کے مختلف قبائل ہیں، مختلف بستیاں ہیں، اور ان کو کسی کو ایک بستی کی طرف بنا کر کے بھیجا گیا، کسی کو ایک گروہ کی طرف بنا کر کے بھیجا گیا، کسی کو ایک شہر کی طرف بنا کر کے بھیجا گیا، کسی کو ایک قبیلے کی طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا۔ لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو قادیانی حضرات بتلائیے، آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر و نذیر ہونے کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کو نذیر کیوں مانا؟ یا تو کھل کے اعلان کر دیجئے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا، اس وجہ سے مرزا قادیانی کو آپ لوگوں نے جو ہے نذیر مانا ہے، آپ کو قرآن کریم پر آپ کا ایمان نہیں ہے، کھل کے اعلان کیجئے۔ اسی وجہ سے آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے نذیر مانا ہے۔ ہم کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سراسر سنگ ہو جا۔ یہ میرا سوال ہے آپ پر کہ بتائیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر تھے، تو آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے مرزا صاحب کو بشیر و نذیر مان لیا اور بنا لیا؟